اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووہبنا لہ من رحمتنا اخاہ ہارون نبیا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ ہم نے انہیں طور کی داہنی جانب سے پکارا اور رازدار بنانے کے لیے انہیں قربت عطا کی۔ وَقَرَّبْنَاهُ، ہم نے ان کو قربت عنایت کی، نجیہ، رازدار بناتے ہوئے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کے ساتھ بات کی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا جہاد بہت طویل اور نہایت شاق اور دشوار جہاد حضرت موسیٰ نے کیا، اور زمانے کی طاغوت کا مقابلہ کرنا تھا، بہت مشکل کام تھا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی بہت زیادہ ہوا، اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رازدار بھی بنایا، اور تاریخ توحید میں، تاریخ انبیاء میں حضرت موسیٰ کی تاریخ جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے، اور قرآن میں جا بجا موسیٰ کا ذکر، فرعون کا ذکر، موسیٰ کا ذکر، فرعون کا ذکر ہے۔ اس آیت میں ایک ارشاد ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبیًّا۔ ہم نے ایک خاص طور پر ایک نعمت کا ذکر ہے حضرت موسیٰ کے لیے، جہاں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رازدار بنایا اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ سے بات کی، اور حضرت موسیٰ کی تحریک کو تاریخ انبیاء میں سب سے زیادہ نمایاں مقام عنایت فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے، حضرت موسیٰ کو ہارون عنایت فرمایا۔ وَوَهَبْنَا، ہم نے ہبے کے طور پر، بخشش کے طور پر دے دیا موسیٰ کو اخاہ ہارون۔ ہارون کا دینا جو ہے ایک عنایت ہے، اور ایک موہبہ الہی ہے حضرت موسیٰ کے لیے۔ اور نبی، وہ بھی نبی بنا کر کے دے دیا۔ دونوں بھائی نبی تھے بیک وقت نبی تھے، البتہ حضرت موسیٰ اولو العزم نبی تھے، اور حضرت ہارون اولو العزم نبی نہیں تھے، نبی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آتے تھے اس کا مکلف جہاں، اس وحی کا مکلف جہاں حضرت موسیٰ ہوتے تھے، وہاں حضرت ہارون بھی اس کے مکلف ہوا کرتے تھے۔ البتہ فوقیت درجہ حضرت موسیٰ کو حاصل ہے، ایسا کہ کوہ طور میں جانے کے لیے حضرت موسیٰ اکیلے جاتے ہیں، ہارون کو نہیں لے کر جاتے۔ ہارون کو اپنے قوم میں اپنی جانشین بنا کر کے جاتے ہیں، جانشین بنا کے جاتے ہیں۔ وہ 40 دنوں کے لیے گئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کچھ دن پہلے پہنچ گئے، مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے کیوں آیا موسیٰ؟ تو عرض کیا آپ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، پہلے آیا ہوں۔ تو 40 سے مدت زیادہ ہو گئی، تو سامری کو موقع مل گیا قوم کو گمراہ کرنے کا، اور ان کے درمیان میں حضرت ہارون حجت خدا موجود ہونے کے باوجود، نبی ہے یہ بھی،
نبی ہے، اور ایک نبی کے درمیان میں موجود ہونے کے باوجود ساری قوم برگشتہ ہو گئی سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک آیت سورہ آل عمران میں گزری ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ ابھی حضرت موسیٰ نہ دنیا سے چلے گئے، نہ قتل ہو گئے، نہیں غیبت میں گئے تھے، منقلب ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ لوگ انقلب مرتد ہونے کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ہارون جو ہے وہ ایک موہبہ تھا خصوصی حضرت موسیٰ کے لیے۔ یہاں سے ایک حدیث بھی ہے نا، رسالۃ المآب تشریف لے جا رہے تھے جنگ تبوک کی طرف۔ تبوک بہت زیادہ دور، ادھر آج کل کا اردن جو ہے وہ اردن میں ہے تبوک، آج کل اردن کے سرحد کے نزدیک ہے۔ ایک اس سے پہلے جنگ موتا ہو گیا تھا۔ جنگ موتا جہاں جنگ ہوئی ہے وہ اردن کی سرزمین میں ہے، وہ اور آگے ہے۔ تبوک جو ہے وہ ابھی سرحد میں ہے سعودی عرب کے ساتھ، بہت دور ہے۔ وہ بیابان ہے، خشک بیابان کا بہت لمبا سفر تھا۔ اس کے لیے رسالۃ مآب جا رہے تھے، حضرت علی کو مدینے چھوڑ کر کے جا رہے تھے۔ تو حضرت علی نے تمام جنگوں میں شرکت کی ہے، علی کے بغیر کوئی جنگ ہوئی نہیں ہے۔ چونکہ یہاں رسالۃ مآب کو پتہ تھا کہ ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، جنگ سے زیادہ یہ آنا جانا، یہ یہاں بہت مشکل سفر تھا، اور گرمی میں، وہ بھی گرمی کے پیاس اور بھوک وغیرہ کا، اور جنگ ہونا نہیں تھی، اس لیے علی کو یہاں چھوڑ کر کے چلے گئے مدینے میں۔ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ مجھے ادھر چھوڑ کے جا رہے ہیں جنگ کے لیے، میں تو جنگ کا بندہ ہوں جی۔ تو کہا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، موسیٰ بھی تو ہارون کو اپنی قوم میں چھوڑ کر گئے تھے کوہ طور پر، اور تو الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، منزلت وہی ہے۔ نبی کا استثناء ہے، اور حیات و زندگی کا بھی استثناء ہے کہ حضرت ہارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے، بات کے لیے نہیں رہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، نہیں، ہم اس سے استدلال نہیں کرتے، صرف یہی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، ہم ان استدلالات میں نہیں جاتے نا۔ وہ بحث مباحثہ مناظرہ کسی مسلک کو کنڈم کرنا، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم کلی دروس دیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اور ہر حضرت علی کو وہ مقام حاصل تھا جو ہارون کو ہے۔ دو چیزوں کا استثناء، ایک تو وہ موسیٰ کی زندگی میں دنیا سے جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن اگر حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون زندہ رہتے تو وہ نبی تھے۔ آخر نبی کا خلیفہ ہی ہوتا ہے، نبی کے جانشین ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت ہارون کا مقام تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت تھی حضرت موسیٰ کے لیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اس کتاب میں، قرآن میں، اسماعیل کا بھی ذکر کریں کہ اسماعیل صادق الوعد تھے، وہ وعدے کے سچے اور نبی مرسل تھے۔ تمام انبیاء وعدے کے سچے ہوتے ہیں، کسی نبی نے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن حضرت اسماعیل جو وعدے کو سچا کرنے کے لیے جو ایثار اور قربانی دیا کرتے تھے وہ بہت عظیم تھا۔ اس وجہ سے خاص کر اس چیز کا ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل جو ہے کسی کے ساتھ اگر وعدہ کرتا، اس وعدے کے وفا کے لیے جو بھی مشکلات پیش آتی وہ تحمل کرتے تھے، عذر نہیں کرتے تھے کہ یہ اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتا، اتنی مشقت نہیں اٹھا سکتا تمہارے وعدے وفائی کے لیے، نہیں، صادق الوعد تھے۔
رسول بھی تھے، نبی تھے۔ پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ رسول کا ذکر پہلے آیا ہے، نبی کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ ایک توجہ یہ ہے، پہلے بتایا کہ ترتیب لفظی جو ہے وہ ترتیب حقیقی منافی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہاں لفظ میں جو ترتیب ہے وہ حقیقت میں واقع میں بھی وہی ترتیب ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی بمعنی اس بلندی، رسول النبی، کہ وہ بلند درجہ نبی تھے۔ نبی کا معنی ہے نا بلند درجہ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ جی، ایک نبی کے اوصاف اور فضیلت میں سے اس چیز کا ذکر ہے کہ وہ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے یہ حکم دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے سب کے لیے یہ حکم ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ ہر نبی میں ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اس خصوصیت کا ذکر اس لیے ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ ہمارے لیے درس ہو۔ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ خود نماز پڑھتا ہے لیکن ان کے گھر والے نہیں اٹھتے نماز کے لیے، پڑھتے نہیں ہیں، تو خیال کرتا ہے میں خود بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ لوگوں نے خود اپنے قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ خیال نہ کریں، یہ درست نہیں ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، حکم ہے جہاں تم کو اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ یہ کہہ کر تمہاری جان نہیں چھڑتی کہ میں نے خود نمازیں پڑھی ہیں، گھر والے نہیں پڑھتے ہیں تو میں کیا کروں؟ نہیں۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، صلاۃ اور زکوٰۃ یعنی احکام الہی کی پابندی کا حکم دینا، پابندی کرانا اپنے گھر والوں کے لیے۔ جیسا کہ ہے نا حکم ہے، کوئی اگر سو رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر واجب نہیں ہو اس کو اٹھانا، الا ان کہ آپ کے گھر والے ہیں تو اٹھانا ہوگا۔ جی جی، یہاں آپ کے لیے خصوصی تکلیف ہے، اٹھاؤ اس کو، نیند سے اٹھاؤ، نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو۔ یہ واجب ہے اس آیت کے تحت بھی، اور قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ، وقایقی سے، بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ نار سے، آتش جہنم سے۔ لہٰذا اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو احکام کی پابندی کرانا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری اور فرائض میں سے۔ جس طرح اس کے لیے اپنی نماز واجب ہے، فریضہ ہے، اسی طرح ان کے لیے نماز پڑھوانا بھی اس کے لیے فریضہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے، وہ یقیناً راست گو نبی تھے۔ حضرت ادریس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح سے پہلے کے نبی تھے، حضرت نوح کے اجداد میں سے ہیں حضرت ادریس۔ یہ بنی اسرائیل کے نبی نہیں تھے، انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اس لیے تورات میں اس کا ذکر کہتے ہیں نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ذکر تورات میں اور دوسری جگہوں پر آیا ہے حنوک کے نام سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مصر والے اس کو، یونانی والے اس کو ارمیس کہتے ہیں، مصر والے اس کو ہرمیس کہتے ہیں، اور قرآن ادریس کہتا ہے، ہرمیس، ادریس اور ارمیس، یہ تلفظ مختلف ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں جا کر۔ جیسا کہ یسوع اور عیسیٰ ہے، یسوع کو ہم عیسیٰ کہتے ہیں، موشے کو ہم موسیٰ کہتے ہیں، پیرو کو فرعون کہتے ہیں۔ فرعون کا نام کیا ہے؟ پیرو ہے، اور یہودیوں نے پیرو کا ترجمہ فرعون سے کیا ہے۔ پیرو کس کہتے ہیں؟ دربار کو کہتے ہیں، دربار کا نام پیرو۔ پھر بعد میں
اس شخص کا نام ہو گیا دربار، خود صاحب دربار کا نام دربار ہو گئے، فرعون پیرو ہو گیا۔ اس کو ترجمہ، پیرو کا ترجمہ کیا ہے فرعون کے ساتھ۔ ادریس کے سلسلے میں یہ ہے نا کہ یہ آسمان چہارم پر اٹھایا گیا ہے اور یہ زندہ ہے اس وقت تک، اور قدیم کتابوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ ادریس جو ہے وہ آسمان پہ اٹھایا گیا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں بلند درجے کے بلند مقام پر اٹھایا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا ہے۔ آگے ذکر ہے أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ یہ قابل ملاحظہ، قابل توجہ آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر تشریح کے لیے آپ کو بھی اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے، کیونکہ تاریخ انبیاء سے مربوط ہے، تاریخ انبیاء کے جو نشیب و فراز ہے اس سے مربوط ہے۔ ان انبیاء کے ذکر کے بعد ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ ادھر ان کا ذکر ہے۔ انعم اللہ علیہم من بیانیہ، من النبیین، انبیاء میں سے، من ذریت آدم، آدم کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور جن کو ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، کشتی میں اٹھایا، ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا۔ جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس وہ عنقریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ جی، یہ ہے قابل توجہ مسئلہ کہ انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور رسالت مآب، یہ سلسلہ انبیاء ہے۔ اس آیت میں ذکر ہے وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، آدم کا ذکر ہے، نوح کا ذکر ہے، ذریت ابراہیم ہے، اور اسرائیل کا ذکر ہے، یعنی حضرت اسحاق کا ذکر ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، پھر عمومی طور پر ان لوگوں کا اجمالی ذکر آیا جن کو ہم نے ہدایت عنایت کی، واجتبینا جن کو ہم نے برگزیدہ کیا۔ ان سب کی یہ حالت تھی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یہ انبیاء جو ہے وہ حالت سجدے میں گریا کرتے تھے۔ ایک تو گریا کے بارے میں بھی بات کرنا تھی کبھی، لیکن یہاں وہ بحث ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ تاریخ انبیاء اور انبیاء کے بعد جو رونما ہونے والے حالات ہیں اس کی طرف خفیف سا اشارہ کر سکتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اس آیہ مجیدہ کے ذکر کے بعد، انبیاء کے اجمالی ذکر کے بعد، سلسلہ انبیاء آدم سے لے کر من ذریت آدم کی اولاد میں سے انبیاء کے ذکر، تمام انبیاء کے ذکر کے بعد ایک کلی ہے، استثناء نہیں ہے۔ یہاں پر تعجب کا مقام یہ ہے، استثناء نہیں ہے، تمام انبیاء کا ذکر آتا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا
فخلف من بعدہم خلف، ان انبیاء کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، فخلف جانشین ہوئے ان کے بعد خلف ناخلف لوگ، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک آیت ہے اسی کی تائید، فخلف من بعدہم خلف، وہ آیت پہلے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ آیت انقلبتم علی اعقابکم، اور یہاں پر فخلف من بعدہم خلف انقلبتم علی اعقابکم، فخلف من بعدہم خلف، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اور پھر ایک آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں ارشاد فرمایا ہے، احادیث بھی ہے، ایک آیت بھی ہے اس سلسلے میں، عمومیت کے سلسلے، ہم عمومیت کی بات کر رہے ہیں، کسی خاص نبی کی بات نہیں کر رہے ہیں، عمومیت کی بات کر رہے ہیں، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کے دستور میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، یہی دستور رہا ہے، یہی ہوتا رہا ہے۔ انبیاء آتے تھے، کچھ لوگ قبول کرتے تھے، کچھ لوگ تکذیب کرتے تھے، اور تکذیب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، یہ بھی سنت الہی ہے۔ اور پھر انبیاء کے بعد جو ہے فخلف من ناخلف لوگ جانشین ہوتے تھے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ جس طرح تکذیبی عناصر ہوتے تھے، اسی طرح ناخلف لوگ بھی ہوتے تھے انبیاء کے بعد ایمان لانے والوں میں۔ ایک تو ہے انبیاء کے معاصر لوگوں میں سے کچھ لوگ انبیاء کی تکذیب کرتے، ایمان ہی نہیں لاتے، کچھ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اس رسول کے دنیا سے جانے کے بعد ناخلف ہو جاتے ہیں۔ یہ دو گروہ، یہ دو گروہوں کے ساتھ جو ہے انبیاء کو، اور انبیاء کے لیے اپنے بعد کے لیے بہت مسئلہ درپیش آتا رہا ہے ہر نبی کو۔ یہ تو آیت ہو گئی سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل۔ حدیث ہے، رسول کریم کی حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے وہ سب کے لیے معلوم ہے، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم سابقہ امتوں کے روش پر قدم بقدم چلو گے۔ دیگر حدیث میں ہے کہ اگر سابقہ امت میں سے کوئی امت کسی اس کے بھل میں گھسا ہے تو تم بھی اسی طرح، یعنی تشبیہاً جو کچھ پہلے سابقہ امتوں میں ہوا ہے وہی کچھ اس امت کے ساتھ بھی ہوگا، اپنے نبی کی آنکھ بند کرنے کے بعد وہی کچھ ہوگا۔ اور احادیث بھی اس سے بہت زیادہ ہے۔ بعدی کا مسئلہ، حضرت اسحاق نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بعد تم کن کی وہ کرو گے، عبادت بندگی کرو گے۔ بعدی کا مسئلہ پیش آتا ہے، بہت فکر مند رہتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ وہ حدیث سب کے سامنے ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، مسئلہ بعدی کا ہے، لن تضلوا بعدی، چونکہ رسالت میں آپ کو پتہ ہے فخلف من بعدہم خلف، رسالت میں آپ کے بعد جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ وہ ناخلف لوگ جو ہے وہ اس پر آئیں گے، اقتدار پر آئیں گے، اور اس لیے یہ ارشاد فرمایا لن تضلوا بعدی، علاج بھی دے گئے جی، اس کے لیے علاج بھی دے گئے کہ تم میرے بعد گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن حل یہ ہے کہ کتاب و عطرت کے ساتھ متمسک رہو تو تم صحیح راستے پر ہوگے۔ اگر ان نے کتاب کو ایک طرف پھینک دیا اور عطرت کو بھی ایک طرف پھینک دیا تو
لن تضلوا بعدی کی ضمانت نہیں ہے۔ وہ ضمانت کیا ہے؟ لن تضلوا بعدی کی ضمانت قرآن و اطرت ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ قرآن کے ساتھ متمسک ہیں، اطرت کے ساتھ نہیں ہیں، کچھ لوگ اطرت کے ساتھ متمسک ہے اور قرآن کے ساتھ نہیں ہے، جی دونوں کا مسئلہ مشکل ہے، دونوں کا مسئلہ مشکل ہے۔ جو قرآن کو ترک کرتے ہیں اطرت کو وہ کرتے ہیں، اور اطرت کو ترک کرتے ہیں قرآن کرتے ہیں، دونوں کا مسئلہ مشکل ہے۔ وَلَن تَضِلُّوا بَعْدِی کی ضمانت میں یہ دونوں گروہ نہیں آتے، صرف قرآن کو اٹھاتے ہیں اور صرف اطرت کو۔ ایک فرض کرتا ہوں، ضمانت ان لوگوں کے لیے ہے جو ان دونوں سے متمسک رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم احادیث کی طرف۔ رسالۃ مآب نے فرمایا کہ میرے بعد طبقاتی تفاوت آنے والا ہے۔ یہ مساوات محمدی شریعت میں مساوات کا جو نظام اور معاشرہ رسالۃ مآب نے دیا ہے یہ باقی نہیں رہے گا۔ مساوات برابر کا مال، جو بیت المال کا مال ہوتا تھا وہ اس میں کسی کے درجہ اور کسی کے رتبہ اور مقام کے مطابق نہیں ملتا تھا۔ وہ مہاجر ہے، وہ بدری ہے، وہ انصار ہے، وہ مجاہد ہے، وہ امہات المومنین ہے، وہ اہل بیت اطہار کے افراد رشتہ دار ہیں قریبی، فرق نہیں ہوتا تھا، برابر سے مساویانہ تقسیم ہوتا تھا۔ کوئی طبقاتی معاشرہ رسالۃ مآب کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔ آپ سے میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں کہ یہ فساد جو آتا ہے معاشروں میں یہ مراعات یافتہ لوگوں کی طرف سے آتا ہے۔ مراعات یافتہ لوگ جو ہے کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب طبقاتی نظام آتا ہے۔ طبقاتی نظام کا مطلب کیا ہے؟ کچھ امیر کچھ فقیر۔ امیر لوگ جو ہے وہ مراعات یافتہ ہوتے ہیں، وہ تمام مراعات کو اپنا فطری طبعی حق مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا قدرتی حق ہے، ہمارا فطری حق ہے، ہمارا پیدائشی حق ہے، یہ ہمارا ہی مال ہے۔ یہ مراعات یافتہ جو ہوتا ہے وہ لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ احادیث میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، بہت سے احادیث میں اس طبقاتی معاشرہ، رسول نے فرمایا کہ میرے بعد طبقاتی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ ان احادیث کا ایک سلسلہ ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔